الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أخرجه البيهقي وغيره، وبعضه في الصحيحين وإسناده حسن. اسلام ایک اتنا پیارا دین ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے درس میں یہ بات کی تھی کہ اسلام میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گنجائش نہیں، بلکہ انسان کو اپنے آپ کو مخاطب کر کے احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو بھی ہلاکت اور بربادی میں مت ڈالو۔ کسی طرح سے بھی اسلام نے زیادتی کو فروغ نہیں دیا، نہ زیادتی کا ساتھ دیا ہے، نہ ظلم کرنے والے کا ساتھ دیا ہے، بلکہ شاید یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کی کسی قوم میں اس کی مثال نہ ملتی ہو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیوں؟ کہا کیونکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر کے خود کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تم اس کی بھی مدد کرو کہ اس کو ظلم سے روکو۔ کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسے دین سے نوازا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، کنتم خیر امہ، بہترین امت کا لقب دیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج جو حدیث پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اس یوں ہی سمجھ لیں ہمارے پچھلے درس کا ایک تسلسل ہی ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ انسان خود کو نقصان پہنچائے اور نہ کسی کو نقصان دے۔ اسلام نے دونوں طرح سے اپنے آپ کو بھی اور کسی کو بھی، دونوں کو نقصان دینے سے منع کر دیا، یہ کام نہیں کرنا۔ آج کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے صرف دعوے پر غور کر لیا جاتا، ایک بندہ آتا آ کے دعویٰ کرتا کہ جناب یہ چیز میری ہے، فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے، فلاں نے یوں کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرنے والے ہوتے، وہ جس کے اوپر دعویٰ کرتے اس کا مال بھی اپنے لیے حلال سمجھ لیتے، اس کے مال کو بھی لے جاتے اور اس کے جان کو بھی اپنے لیے حلال سمجھ لیتے، کہ دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے جو مرضی کروا لیا۔ آپ فرمایا ایسا نہیں ہے، دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے، لیکن جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ قیامت تک کے لیے انصاف کا ایک اصول بنا دیا۔ کیا کہا؟ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ صرف دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ اپنے دعوے کے ساتھ دلیل پیش کرے گا، گواہ پیش کرے گا، حجت قائم کرے گا۔ والیمین علی من انکر، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس کا انکار کرے تو وہ قسم اٹھائے گا کہ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں
عدل کی اگر ہم بات کریں، انصاف کی بات کریں، کئی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کا معاملہ کرو۔ پچھلی قوموں کے معاملات کیا تھے؟ آئے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جب اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جن کی آپ بڑی ریگارڈ کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے اللہ کے رسول، اور جا کے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول، بنو قیس کی لڑکی فاطمہ نے چوری کر لی ہے، قبیلہ بڑا عزت دار ہے، گھرانہ بڑا عزت والا ہے، کوئی بات نہیں، کو لے دے کے معافی دے دیں یا اس کو چھوڑ دیں۔ انصاف کی بات، اس وقت اللہ کے رسول نے جو کلمات کہے تھے، قیامت تک کوئی اس طرح کے کلمات دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا کہ آپ نے فرمایا تھا، سب سے پہلے تو آپ کے چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا یہی ظلم تو پچھلی قومیں کرتی تھیں کہ ان میں سے کوئی اگر بڑا بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، وہ چوری کرتا، وہ ظلم کرتا، وہ زیادتی کرتا، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جو کمزور ہوتا اس کے اوپر قانون نہ صرف کہ لاگو کیا جاتا بلکہ ایکسٹرا لاگو کیا جاتا۔ فرمایا یہی ان قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا۔ فرمایا سنو، اگر اس فاطمہ بنت قیس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور وہ یہ کام کرتی، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم میں اللہ کی حد اس کے اوپر بھی قائم کر دیتا۔ اور اللہ نے سب سے پہلے ہمارے لیے رول ماڈل کسے بنایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور نمونہ بنایا ہے۔ یہ ہے نمونہ۔ انصاف، سب سے پہلے انصاف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کی حد کو قائم کرنے کے لیے۔ انصاف کس لیے؟ جس کا دعویٰ ہے، جس کا حق ہے، اس کو انصاف دلانے کے لیے۔ اور یہ بھی مثال آپ کو تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، اللہ کے رسول سے پہلے، اللہ کے رسول کے اور ہمارے مسلمانوں سے پہلے، کہ ایک صحابی نے آ کے دعویٰ کیا، اللہ کے رسول آپ نے مجھے مارا تھا، مجھے آپ سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ حالانکہ صحابہ کون تھے؟ محبت کرنے والے صحابی آئے، انہوں نے آ کے دعویٰ کر دیا، اور اللہ کے رسول کو بھی یاد آ گیا کہ ہاں، کہ مجھ سے غلطی سے اس کی کمر پہ ایک دفعہ ایک عصا یا لاٹھی جو تھی وہ غلطی سے اس کی کمر پہ لگ گئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی حجت پیش نہیں کی کہ نہیں وہ غلطی سے لگ گئی تھی، وہ بائی مسٹیک تھی، وہ کہا میں حاضر ہوں۔ ایک ہی بات کہا، بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میں حاضر ہوں۔ اپنی کمر آگے کر دی کہ لو بھئی تم بھی مجھے مار لو۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، جب آپ نے میری کمر پہ مارا تھا تو میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، آپ اپنا کپڑا ہٹائیے۔ کائنات میں ایسی مثال تو دکھائے۔ اصل میں منافقین کا کام ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، جن کے دل میں اور جن کے قلوب میں اور جن کے پیٹوں میں بغض بھرا ہوا ہے، ان کا کام ہی اسلام کے بارے میں بکواس کرنا ہے۔ کیا کہا تھا عبداللہ بن ابی نے؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ یہاں کے جو چودھری ہیں، جو بڑے عزت دار ہیں اور عزت کے ٹھیکے دار ہیں، وہ جو کمزور اور حقیر لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، حقیر اور ذلیل تو ہے، عزتیں صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کمر مبارک سے کپڑا بھی ہٹا دیا، کہا یہ لو کمر حاضر ہے۔ صحابی کہنے کہ اللہ کے رسول آپ کی کمر سے کپڑا کم ہٹائے، جہاں مجھے لگی تھی وہ تھوڑا اوپر ہے، لہذا کپڑا اور ہٹائیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی پوری کمر مبارک، پوری پشت مبارک سے کپڑا ہٹ گیا، اور اس صحابی نے آگے بڑھ کے اللہ کے رسول کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ کہا میں بدلہ کیسے لے سکتا ہوں، میں تو یہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اللہ نے مجھے بہانہ دے دیا۔ کوئی انصاف کی مثال تو دکھائے، کوئی مثال دکھائے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ آیا، کائنات نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے صحابی اور ساتھی بھی تھے،
لیکن وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کے اوپر بھی حد قائم کی، تو کس طرح کی کہ انہوں نے حد کروانے میں، اپنے آپ کے اوپر حد قائم کروانے میں کوئی تأمل اور تردد نہیں کیا، فوراً اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا۔ اور اللہ کے رسول نے بھی اللہ کے لیے انصاف کرتے ہوئے ان کے اوپر حد قائم کرتے ہوئے کوئی رحم والا معاملہ نہیں کیا، کہا ان کی حد بنتی ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ پورا ہوگا، پورا کر کے چھوڑا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تو فاروق کہا جاتا ہے نا، کیوں فاروق کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا کرتے تھے ان کی وجہ سے اللہ نے کفر اور اسلام میں فرق کر دیا تھا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا معروف قصہ ہے کہ روم کا ایلچی آیا، روم کا سفیر آیا، اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی، اور جناب عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے پہ سوئے ہوئے، وہ مدینے میں داخل ہو کے یوں نظریں پھیر رہا ہے کہ کہاں ہوگا وہ بڑا محل، کہاں ہوگا وہ عمر کا عالی شان محل اور قصر جس میں عمر رہتے ہوں گے، کیونکہ عمر کے نام کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ روم مدینے سے اگر سفر کر کے جاتے تو کتنے ماہ درکار ہوتے روم پہنچنے کے لیے، اتنی دور کی مسافت میں بھی عمر کے نام کی ہیبت رومیوں کے دلوں میں موجود تھی۔ ایک بندہ ملا، اس نے کہا جی فرمائیے، کہا میں روم سے آیا ہوں، ایلچی ہوں، تمہارے امیر المومنین کو، تمہارے خلیفہ کو ملنا ہے۔ جناب عمر وہاں مسجد نبوی کے باہر چبوترے پہ لیٹے ہوئے، اس نے آگے جگایا، اس نے کہا امیر المومنین یہ رومیوں کا ایلچی آیا، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سیدنا عمر فوراً اٹھ کے بیٹھے، چست و چاقو چوبند ہو کے، چست و چلاک ہو کے بیٹھے، کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگا امیر المومنین باقی باتیں تو بعد میں، ایک سوال کا جواب دیں۔ کہا پوچھو۔ کہا روم کیا دنیا کا ہر کونا، جہاں جہاں تک آپ کے دشمن رہتے ہیں، ہر کوئی آپ کے نام سے کانپتا ہے، ہر کسی کے دل میں دہشت اور ڈر موجود ہے، اور آپ یہاں بے خوف و خطر، نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کوئی دربان، نہ کوئی قصر، نہ کوئی محل، بلا کسی ٹینشن کے اور پریشانی کے یہاں سو رہے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جناب عمر نے جو جملہ کہا تھا وہ تاریخ نے نوٹ کر لیا کہ سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے کبھی ناانصافی نہیں کی، کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کی، اس لیے مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے آ کے کوئی قتل کر دے گا یا مار دے گا، اس لیے میں بے خوف و خطر ہو کے یہاں سو رہا ہوں۔ جس قوم میں ظلم اور زیادتی شروع ہو، اور یاد رکھیے آج ہم اپنے انصاف کو اور اپنے ملکوں کے اندر ہونے والی عدالتوں کی صورتحال کو کوستے ہیں، اللہ کی قسم اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کوئی بھی، میرے سمیت کوئی بندہ بھی اپنے اوپر اسلام کی حد کو قائم کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام، جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، ہمیں موروثی طور پہ یہ اسلام ملا ہوا ہے، ہم نے اسلام کی قدر ہی نہیں جانی۔ وہ عورت کو ذرا دیکھیے جو اللہ کے رسول کے پاس 9 مہینے تک آتی رہی، کیا کہنے کے لیے؟ اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کوئی مثال تو دکھائے آج، کوئی مرد یا عورت زنا کرے اور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دے اور اعتراف کرے میں نے زنا کیا ہے، مجھے حد لگاؤ، میں پاک ہونا چاہتا ہوں، پاک ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بی بی جب بچہ پیدا ہو تب آنا۔ وہ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، دوبارہ آ گئی، جب ایک دفعہ بھیج دیا تھا وہ غائب بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے کہا نہ۔ وہ صحابیہ کہتی ہے اللہ کی قسم میری زندگی کے سب سے بڑے کرب اور بے چینی کے دن ہی وہ تھے جن دنوں میں انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ میرا بچہ میرے پیٹ سے باہر نکلے اور میں اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ اور ڈر کس بات کا تھا کہ کہیں اس عالم میں موت نہ آ جائے۔ بچہ پیدا ہوا اللہ کے رسول کے پاس، کہا جاؤ ایک دفعہ پھر، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر لے کے آنا۔ اس ماں نے اتنی محنت کی کہ 6 ماہ کا بچہ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور کھا رہا تھا۔ جلدی جلدی سارے کام کیے۔ کس بات کی جلدی تھی؟ میں اپنے آپ کو پاک کروا لوں، میں اپنے اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش نہیں ہونا چاہتی کہ میرا رب میرے اوپر ناراض ہو۔
جناب عثمان نے وہ بچہ اڈاپٹ کر لیا، میں اسے پالوں گا۔ جب اس کے اوپر حد قائم ہونے لگی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ کچھ چھینٹے پڑے، تو صحیح البخاری کے لفظ ہیں، جناب عمر نے کراہت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے پلید اور گندی عورت، جاتی جاتی اپنے خون کے پلید کپڑے بھی، میرے خون کے پلید قطرے میرے کپڑوں پہ ڈال گئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہ غصے اور ناگواری کا اظہار کیا، بلکہ کیا کہا عمر اللہ کی قسم، یہ عورت جتنی توبہ کے لیے حریص تھی، جتنی یہ اللہ سے توبہ کرنے والی تھی، اگر اس ایک اکیلی عورت کی توبہ کو اللہ پورے مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دے تو وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں۔ ہم اسلام کی حدوں کو خود اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں چوری کر کے بھی ہم نے وکیل کرنا ہوتا ہے جا کے عدالت میں ہمارا دفاع کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آخرت کی عدالت کو بھول گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر وہ احسان کیا، ہر رستے کو ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ لوگوں نہ زیادتی کرنا، نہ زیادتی کا حصہ بننا، کیونکہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز وہ یہی ظلم اور زیادتی ہے۔ فرمایا اگر لوگوں کے دعووں پر باتیں ہوتی، لوگ تو دعوے کرتے رہتے ہیں، بھائی بھائی پہ دعویٰ کرتا ہے آج کہ جی میرے بھائی نے میری اتنی جائیداد تھی کھا لی ہے، اور یہ دعوے کہاں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے، بھائی کے سامنے جا کے بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹا ہے۔ اگر سچے ہو تو جس نے تمہارا حق کھایا جا کے اس سے بات کرو، اس کے سامنے جا کے کہو تو نے میرا حق کھایا ہے، تو جانتا ہے تو نے میرا حق کھایا ہے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اللہ کو گواہ اور ضامن بناتا ہوں، اللہ کو تیرے اور میرے درمیان ثالث بناتا ہوں، پھر دیکھیے اللہ کیسے فیصلہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ فطرت ہے اس انسان کی جو جھوٹا ہو، وہ سچ کسی کے سامنے جا کے نہیں بول سکتا، وہ سائیڈوں پہ فتنے پھیلاتا پھرے گا۔ اسی لیے اسلام نے کیا اصول بنا دیا کہ کوئی آ کے دعویٰ کرے، اس کے دعوے کو کوئی تسلیم نہ کرے۔ اور ہم لوگ کون ہیں؟ بغیر تحقیق کے ہم حکم قائم کر لیتے ہیں، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے، بدگمانی۔ ان بعض الظن اثم، اللہ نے قرآن میں کہا کہ لوگوں کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ ہلکا سا معمولی سا بھی کسی کے بارے میں بدگمان ہونا یہ بھی گناہ ہے، اور یہ زیادہ جامع تفسیر ہے کہ کوئی انسان اپنے کسی مومن کے بھائی کے بارے میں ذرہ سا بھی بدگمان ہو، یہ اللہ کے ہاں گناہ والی بات ہے۔ اور یہاں ایک بندے نے کسی کو جا کے اپنا دکھڑا سنایا، دوسرے سے سننا گوارا ہی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، وہ بندہ ہے ہی بڑا برا، میں جانتا ہوں اسے، خود بخود حکم قائم کرنا شروع کر دیں گے۔ جبکہ اسلام نے کس بات کا حکم دیا کہ تم نے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی جب تک تمہارے سامنے واضح حجت موجود نہ ہو۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے۔ ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ نہ ہم انصاف کرنے والے ہیں، نہ ہم انصاف کو پسند کرنے والے ہیں۔ جھوٹ بول کے بھی ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کروانے کی کوشش کرنے والے ہیں، ناحق کسی کے ساتھ کر کے بھی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کروانا ہماری عادت ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمتیں اس قوم پہ آتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ بات ٹھیک ہے کہ جو قوم اپنے اندر اللہ کی حدود کو قائم کرتی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ کرتی ہے، اور خاص طور پہ حدود قائم کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حدیں قائم کر کے اپنے آپ پہ سب سے پہلے اللہ کی حدود قائم کر کے دیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے دائرے میں لے کے آئیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها فلا تقربوها، اللہ نے وعدے کر دیا یہ میری حدیں ہیں، پھلانگنا تو دور کی بات، ان کے قریب جانے کی بھی کوشش نہ کرنا، اپنے آپ کو ان کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا۔ اور ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی 40 نووی میں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جس بندے نے اللہ کی حد کو پھلانگ لیا اس نے کیا کیا؟ وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے۔
اور اللہ کی حد کیا ہے؟ وہ حرام چیزیں اللہ کی حد ہیں، اور جس نے اللہ کی حد کو توڑ لیا اس نے اللہ کے غصے کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ اور ہم لوگ کون ہیں؟ ہم سب اللہ کی حدوں کو روزانہ اپنے ہاتھوں سے توڑنے والے ہیں، کوئی تھوڑی توڑتا ہے، کوئی زیادہ توڑتا ہے۔ اور ہمیں کچھ لوگ تو پرواہ ہی نہیں، پتہ ہونے کے بعد بھی پرواہ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کے من کو اچھا لگا وہ کر رہا ہے، بات ختم۔ میرے بھائیوں، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یا خود کو اہل حدیث کہلوا لینا یا سلفی کہلوا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ سلفی کا مطلب کیا ہے؟ اہل الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ توحید والا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سر سے لے کے پاؤں تک، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف سے وہ اللہ کے احکامات میں گھرا ہوا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات میں اور اللہ کی حدود میں قائم کر دے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم توحید کی دعوت تو بڑی ٹکا کے دیں گے، بڑی ٹھونک بجا کے دیں گے، لیکن ہم یہ شاید بات بھول جاتے ہیں کہ دین اسلام بنیادی طور پر 4 چیزوں کی تکمیل کا نام ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، اسلام 4 چیزوں کی تکمیل کا نام ہے۔ ہمیں کس چیز کا پتہ؟ صرف توحید بس، یا زیادہ زیادہ سنت۔ یہ ایک چیز ہے، صرف ایک چیز۔ باقی 3 چیزیں شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 1، سب سے پہلے عقیدہ، عقیدہ توحید والا، سنت والا عقیدہ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی لیے ہم زور دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ لیکن اس توحید والے عقیدے پہ زور دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی 3 کو نظر انداز کر دیں۔ سب سے پہلے عقیدہ۔ نمبر 2، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کس طرح ہو؟ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، معاملات، یہ انصاف کی باتیں، اور ہم معاملات میں کیا ہے؟ صفر۔ معاملات میں کیا ہے؟ صفر۔ اور آخری درجہ کس چیز کا ہے؟ اخلاقیات، جس کی ہمیں الف بے بھی نہیں آتی، جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی اخلاقیات بڑی اچھی ہوں گے لیکن عقیدے میں صفر ہوں گے، بیکار۔ کچھ ایسے ہوں گے عقیدے میں بڑے اچھے ہوں گے لیکن معاملات اور اخلاقیات میں صفر ہوں گے۔ عقیدے کی وجہ سے نجات تو مل جائے گی لیکن اخلاقیات اور معاملات میں خراب ہونے کی سزا جہنم کی شکل میں ملے گی۔ اور یاد رکھیے، یہ کوئی کامیابی نہیں، کامیابی تو ہے لیکن اصل کامیابی نہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہے۔ جو جہنم کے عذاب کو بھگت کے، جہنم کے عذاب سے حاضر ہو کے، جہنم کا عذاب سہ کے، جہنم سے ہو کے جنت میں جائے گا، جنت میں بھی ان کا لقب جہنمی ہی ہوگا، جنت میں بھی ان کا لقب جہنمی ہی ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان کے ماتھوں پہ لکھا ہوگا جہنمی، مہر لگی ہوگی کہ یہ جہنم سے ہو کے آئے ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دے، اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ دے دے، یہ اصل کامیابی ہے۔ کیونکہ جہنم کا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فوت ہونے والا فوت ہوا، لوگوں نے کہا چلو یار اس کی مصیبت سے جان چھوٹی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات نہ کہو، مصیبت سے جان تب چھوٹے گی اگر آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر یہ دنیا کی تکلیف سے نکل کے چلا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی مصیبت سے جان چھوٹ گئی ہے، جان تب چھوٹے گی اگر آخرت کی منزلوں میں وہ کامیاب ہوگا۔ دنیا کی تکلیف تو آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ تو اسلام 4 چیزوں کی تکمیل کا نام ہے، اور ہم عقیدے میں تو اچھے ہوں گے انشاءاللہ، عبادات بھی ہماری گزارے کے لائق تو ہوں گی، لیکن معاملات میں اور اخلاقیات میں ہم صفر ہیں۔ اور انصاف یہ معاملات کے اندر آتا ہے، اور ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو اصول کیا بنا دیا اسلام نے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا،
کیا حکم ہوا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ دلیل پیش کرے، زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہو کہ ایک یہودی بدبخت نے اللہ کے بارے میں کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، اللہ کو دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو اس بدبخت نے قرآن کی اس آیت کا مذاق اڑایا کہ دیکھو اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، اس لیے تو ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی نے جوش مارا، تھپڑ مارا اس یہودی کے منہ پہ، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کا کان بہرا ہو گیا۔ ان خبیثوں کو تو موقع چاہیے، فوراً اٹھا سیدھا اللہ کے رسول کے پاس، اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول انصاف کرنے والے ہیں۔ کہا جی ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ کہا ہاں ابو بکر؟ کہا جی بالکل مارا۔ کیوں مارا ہے؟ کہا جی یہ بکواس کر رہا تھا۔ کہا کوئی گواہ پیش کرو۔ اور ابو بکر کون ہے جن کی صداقت کی گواہی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ یہ صدیق ہیں، لیکن دنیا کا اصول کہ صدیق بھی ہو تو ان کو گواہی دینی پڑے گی، ان کو دلیل دینی پڑے گی، یہ اصول بنا دیا گیا ہے۔ کہا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں اور وہ تمہارے اوپر دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے پاس گواہ موجود ہیں کہ تم نے مارا، اور تم بھی اعتراف کر رہے ہو تم نے مارا، لہذا تمہارے اوپر حد قائم ہوگی، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا اور کسی کی بات نہ کرو، میں ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یہ بکواس کی تھی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، میں اللہ نے اس یہودی کی بات کو سنا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے ابو بکر کی گواہی دی، اللہ نے قرآن نازل کر کے ابو بکر کی گواہی دے دی۔ پتہ کیا چلا؟ جتنا مرضی کوئی سچا ہو، جتنا مرضی کوئی امانت دار ہو، جتنا مرضی کوئی خیر والا کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کے لیے ابو بکر سے بڑھ کے کوئی نہیں، اللہ کے رسول کو ابو بکر سے زیادہ محبت کسی سے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی حد کی بات آئی، اللہ کے قانون کی بات آئی، اصول کی بات آئی، کہا ابو بکر جو تو نے کہا ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ تیری بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے ابو بکر کی برات کا اعلان کیا۔ اس لیے کوئی کہنے والا کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جب تک وہ دلیل نہیں دے دیتا وہ جھوٹا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، دلیل دینے والے نے دلیل دے دی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس نے آگے کہا اللہ کے رسول یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ آپ نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا جی کوئی دلیل نہیں، کوئی گواہ نہیں، میں اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میں سچا ہوں۔ اب دوسرے گروہ کی باری آئی، کیا کہا؟ والیمین علی من انکر، یا تو دوسرا گروہ اپنا جرم تسلیم کر لے کہ جی بالکل یہ سچ کہہ رہا ہے، یا اس کو جھوٹا کہنے کے لیے یہ قسم اٹھائے گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے دوسرے بندے کو کہا اگر تم انکار کرتے ہو تو یہ کہو اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کہ میرا اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس صحابی نے قسم اٹھائی کہ میرا کوئی حق نہیں، اللہ کے رسول نے معاملے کو ختم کر دیا۔ لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے میں تو یہ کام بڑا آسان ہے، جھوٹی قسم کھانا کون سا معنی رکھتا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا ہمارے لیے کون سا معنی رکھتا ہے؟ لیکن ہم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہ ایسے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات المہلقات، 7 گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب کو کنفرم کر دینے والے اور بندے کو برباد کر دینے والے ہیں۔ ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ کون سا ہے؟ شہادت الزور وقول الزور، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں جو اتنے بڑے ہیں کہ صرف بربادی پھیلاتے ہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول، ان گناہوں میں آپ نے فرمایا شہادت الزور وقول الزور،
جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم اٹھانا اور جھوٹی بات کرنا. اور آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنی دفعہ کہہ دیا اور کہنے کی ضرورت نہیں, آپ بس کر دیجئے. سب سے زیادہ تاکید کی اس بات کی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا حق غصب کر لیتا ہے, کہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے اور اس کے حق کو مار لیتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ اور دلیل موجود نہیں, تو وہ یہ مت سمجھے وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا وہ اللہ کو کل قیامت کے دن ملے گا تو کس حالت میں, کہ لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان, کہ یہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ اللہ اس پہ غصے میں ہوگا, اللہ اس سے ناراض ہوگا, اللہ کا غیظ و غضب اس کے اوپر نازل ہوگا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ اس نے کسی کے خلاف جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا حق کھا لیا یا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر, وہ یہ مت سمجھے وہ کامیاب ہو گیا ہے. اللہ کی قسم ہم اس کے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پکڑا رہے ہیں جو دنیا میں ہی اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, اور اس کی بدبختی وہیں سے شروع ہو چکی ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا تقوی ہے, سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا تقوی ہے. اور جس بندے میں اللہ کا تقوی موجود ہے وہ کبھی بھی ظلم اور زیادتی سے کام نہیں لے گا, بلکہ وہ حق کا ساتھ دینے والے ہوگا. اور اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو, سچ کا ساتھ دو, حق کا ساتھ دو. اسی لیے کہا کہ کہیں گواہی دینی پڑے تو وہاں آ کے گواہی دو. اور قرآن مجید میں جو لین دین کے مسائل کے اوپر آیت ہے 3 پارے میں قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جب 2 گواہوں کی بات کی تو حکم دیا کہ یہ 2 گواہ اس لیے کہ جب بھی ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے یہ حاضر ہوں گے اور آ کے گواہی دیں گے. اگر کسی کے پاس حق موجود ہے وہ گواہی دینے جائے, حق کا گواہ بنے, خیر کا گواہ بنے, خیر کو لوگوں سے روکے نہیں بلکہ خیر والا بنے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں نصیحت کی کن مفاتیح للخیر ومغالق للشر, ہو سکے تو خیر کی چابیاں بنو اور ہو سکے تو شر کے تالے بن جاؤ, کہ تمہارے ذریعے سے اللہ خیر کے دروازے کھولے اور ہو سکے تو اللہ تمہارے ذریعے شر کو بند کر دے اور ختم کر دے. یہ سعادت ہے کہ اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنا دے اور ہماری وجہ سے اللہ شر کو ختم کر دے, یہ سعادت ہے. تو ہماری آج کی بات کا خلاصہ یہ کہ صرف کسی کا دعویٰ سن لینے سے, کسی کی بات سن لینے سے, بلکہ اللہ کے رسول نے تو اس قاضی کے بارے میں فرمایا جو قاضی کسی ایک کی بات کو سن کے فیصلہ کر دیتا ہے, فرمایا یہ قاضٍ فی النار, یہ جہنمی ہے, جہنم میں جانے والا ہے, یہ جہنم میں جانے والا ہے. اور سلف صالحین کون تھے؟ قاضی شریح کے بارے میں آتا ہے یہ تاریخ کے ذہین ترین قاضیوں میں سے ایک تھے. یہ سارا دن جو بھی فیصلے کرتے رات کو آ کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے اور گھنٹوں اللہ کے سامنے روتے رہتے کہ اللہ میں نے وہ فیصلہ کیا ہے جو میرے سامنے تھا, جو میں نے سنا اور دیکھا, جن گواہیوں کی بنیاد کے سامنے میرے سامنے بات سچ ہوئی, میں نے جو دیکھا اس کے مطابق فیصلہ کیا. اے اللہ اگر میرا فیصلہ حق پہ ہے مجھے اور خیر کی توفیق عطا فرما, اور اگر میرا فیصلہ شر پہ ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ لوگ ہیں, یہ ہیں خیر والے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے, ظلم کے ساتھی نہیں بنتے. اس لیے آپ کو بھی اگر کوئی اپنا ذاتی قصہ اور معاملہ آ کے سنائے, جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں تب تک کوئی رائے قائم نہ کریں, جب تک گواہیاں نہ مل جائیں تب تک رائے قائم نہ کریں, جب تک گواہیاں ثابت نہ ہو جائے تب تک فیصلہ نہ کریں. اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ فیصلے کرنے میں جلدی نہ کیا کرو, پوری طرح سے معاملے کی جانچ پڑتال کرو, تحقیق کرو. ایک قصہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں, بات کافی لمبی ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مکار عورت آئی اور اس نے ایک انتہائی نیک انسان پر زنا کا الزام لگا دیا. عورت مکار تھی, اس نے کیا کیا, اپنے کپڑے تک اس نے پیش کر دیے کہ جی میری تحقیق تفتیش کروا لیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کے زنا کے جو اثرات ہیں وہ میرے کپڑوں پہ بھی موجود ہیں. اس بندے کو گرفتار کر کے لے آ لیا کہ بھئی تیرے خلاف یہ دعویٰ ہے. وہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اب عورت وہ گواہی, اس کے پاس دلیل موجود ہے, البینۃ علی المدعی, جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے اور اس کی دلیل مضبوط ہے کہ زنا کے آثار موجود ہیں.
اور اس نے کچھ لوگ بھی اپنے ساتھ ایسے ملا لیے جنہوں نے آ کے گواہی دی کہ جی بالکل ہم نے اس بندے کو اس کے گھر کے قریب دیکھا تھا۔ سیدنا علی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بندہ میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ نیک آدمی ہے، عورت گواہی بھی دے رہی ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے کہا ذرا صبر کرو، میں 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اور آ کے جب مسند پہ بیٹھے تو کہنے لگے الحمدللہ الذی شرح صدری للحق، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے سینے کو حق کے لیے کھول دیا۔ کہا گرم پانی منگواؤ۔ گرم پانی جب لایا گیا، کھولتا ہوا پانی، کہا اس کے کپڑے اتار کے اس پانی میں ڈبو دو۔ جب کپڑوں کو پانی میں ڈبویا گیا تو وہ انڈے کی سفیدی تھی جو فوراً ابل کے ظاہر ہو کے سامنے آ گئی۔ یہ عورتوں کی مکاریاں، یہ قرآن کہتا ہے جو عورت مکاری پہ آ جائے وہ بڑی بڑی مکاریاں کر سکتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو پوچھا کہ تو نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں غلط کام کرتی تھی اور یہ مجھے روکتا تھا، اس کو روکنے کے لیے اور سزا دلوانے کے لیے، عبرت کا نشان بنانے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ دوسرے نمبر پہ سیدنا علی نے کہا اب تو نے جھوٹ بولا، اب تیرے اوپر کوڑوں کی سزا قائم ہوگی، 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اسلام کی جو حد بنتی ہے الزام لگانے کی، وہ فوراً اس پہ قائم کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ گواہیاں بھی سامنے ہوتی ہیں لیکن انسان حق تک نہیں پہنچ پاتا۔ فیصلے کرنے میں جلدی نہیں کرنی، سوچ کے سمجھ کے استخارہ کر کے اللہ سے مدد مانگ کے پھر فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو میں نے فیصلہ کیا، اللہ یہ تیری توفیق سے اگر خیر والا فیصلہ ہے تو مجھے اور خیر کی توفیق عطا فرما، اور اگر میں نے ظلم اور زیادتی کر دی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خیر والا بنائے، اللہ ہمیں شر سے محفوظ فرمائے، شر کے رستوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ شر کے جتنے معاملات ہیں ہمیں ان سے دور فرما دے۔